السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ دعوت اسلامی کے جو بھائی ہیں نا، یہ ہمیشہ جوتا یہاں پر اتارتے ہیں۔ یہ ان کا جوتا پڑا ہوا ہے۔ یہ یہاں سے روڈ ہے، یہ جو کہ بازار سے لوگ گندے پیر لے کر جوتے لے کر آتے ہیں اور سب جہاں پر جوتا اتارتے ہیں وہاں پر ہی اتارتے ہیں، لیکن یہ ہمیں مسئلہ نہیں سمجھاتے تاکہ ہم بھی ان کے مسئلے کے اوپر عمل کریں۔ یہ جگہ ساری کی ساری ناپاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنی بھی جگہ ہے یہ ناپاک ہے، اور وہ سامنے سے لوگ جو ہیں وہ مسجد کے واش روم سے جو گندے جوتے لے کر آتے ہیں وہ بھی وہاں سے وضو کر کے اوپر آتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری جگہ ناپاک ہے۔ اگر اس کے اوپر صفیں بچھائی جائیں تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ خالی ہو تو ننگے پاؤں مسجد میں جانا مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ اور ہم نے ان سے کئی بار مسئلہ پوچھا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں بتاتے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جو سوکھی جگہ ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر تمام لوگ اس طرف سے باتھ روم کی طرف سے گندے پیر لے کر اپنا جوتے لے کر بھی آتے ہیں، جبکہ اصل جوتے اتارنے کی جگہ یہ ہے، یہ والی جو ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا شعور دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ان کے ساتھ بات کریں گے کہ جناب آپ جوتا کیوں اتارتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی جوتا وہاں پہ ہی اتارا کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا پیارے طریقے سے پورا فریز آنا چاہیے، آواز بیچ میں آپ کے ہاتھ سے بند ہو جائے گی آواز، آپ بھی بنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ بچے قرآن پاک سن نہیں دکھائے نا ٹی وی پہ، میں دیکھتا ہوں کہ کتنے غلام ہیں آپ اعلیٰ حضرت کے، پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کے آپ بہت بڑے غلام ہیں، بڑے معتقد ہیں اعلیٰ حضرت کا، بڑا آپ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سنائیں اس کے اندر۔ درود شریف کے پیچھے نہ چھپے نا، یہ بات ہے، درود شریف کے اور قرآن پاک کے پیچھے نہ چھپے آپ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس ٹائم اس مسجد کی کمیونٹی بھی آپ سے تنگ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں ادھر بیٹھا ہوا کوئی کمیونٹی کا بندہ آ کے مجھے روکے بات کرے، ان کو سب پتہ ہے کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ کو نہ امام کا احترام ہے، نہ آپ کو مسجد کا احترام ہے، کسی چیز کا آپ کو احترام موجود نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سب دیکھ رہے ہیں بھائیوں، سب کے اوپر کیمرہ لگائیں جی، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنی دیر سے بات کر رہے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی نیمن یو چدوالا وقت تھا شان سوکھ ہوا تھا، کوئی شان سوکھ والا سب سے۔ ہاں بھائی صاحب آپ بھی ذرا بتا دیں جی، آپ بریلوی ہیں یا شافی ہیں، یہ بھی بتا دیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، صحیح بتانا ہے۔ ادھر جی ادھر لگائیں جی، کیا ہے آپ بھائی جان، ادھر ذرا اس کے پاس لگائیں نا جی، کیا ہے آپ بتائیں۔ شافی مذہب میں ہے نا، تو اس طرح انہوں نے بہت ساروں کو ایسے پیچھے میں ڈالا ہوا ہے۔ شافی مذہب سے ہے نا، اونچی آواز میں بتائیں جی، شافی مذہب سے ہیں، ماشاء اللہ، یہ بات ہے۔ I taught him, why not talk me? Why not talk me? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.
Actually, he speaks Chinese, he speaks English, he speaks Arabic, he speaks Urdu, Pakistani. You can make for the face, no problem. Maybe they believe you, maybe they don't believe us. We ask whether you can get grief for what? You can get control. This is what is Islam. I know, yes, but no cheat anymore. Okay? No cheat for the Islam. The cheat for the deen, Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. पढ़ने दो पढ़ने दो Some knowledge. Belong to this person. It depends which person. You can follow for the he's the leader, for the who's the leader. हमें आपसे ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत सारी आपने इस बंदे को जाकर क्यों कहा कि मुफ्ती के साथ बताएं अगर मुनाजरा कराना है? बिल्कुल ऑफिस है। हाँ जी ऑफिस है। और अगर पूरे गाँव को बैठा सकते अब आप बोले कि नहीं वो आलिम है ये बहुत बड़े आलिम है भाई बहुत बड़े आलिम है तो ये कैसे नहीं मतलब क्या मतलब तो नहीं जो इमाम साहब को आलिम मानते हैं अभी थोड़ी देर पहले इमाम साहब का फरमान नहीं उनके पास तो जाने ही उनके पास तो जाने इमाम ही आलिम नहीं आता। अच्छा कोई आलिम है बिल्कुल है बहुत सारे बताओ आप लाओ आप लेकर आए मेरे को माने नहीं तो मैं तो आ गया हूँ मेरे वाले को तो मैं आ गया हूँ इनको मानते मेरे साथ बात करें इनको मानते नहीं तो फिर मैं भी नहीं मानता ना नहीं मानते खत्म हो गए फिर कैसे मसला है? नहीं तो फिर इसको आप यहाँ बंद करें ये जो आप करते हैं इसको बंद करें ये आप लोगों को गुमराह न करें पैसे देते कौन करने के लिए हाँ बिल्कुल कुछ लीजिए इमाम साहब से वो पीछे वाले देते हैं आप इन हदीसों के ऊपर हाथ रख के कसम खाएं ठहर आप हदीस पे हाथ रख के कसम खाएं कि आप इंडियन बच्चों को वुहान लेकर गए आप इंडियन बच्चों को शेंजन लेकर गए आप इंडियन बच्चों को तुंगवन में लेकर गए उनके सर के ऊपर सदुज़मामे आपने बंधवाए ना आपने बंधवाए ना मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं पहले ना कह रहा हूँ नहीं बात वो आप मुझे ये बताएं मैंने ना बोली क्या ना बोली मैंने किसी को ना मदनी काफिले पूरे चाइना के अंदर सफर कहाँ पर सफर करें किस जगह ये कहाँ पे हुआ एक मिनट ये बताइए ये कहाँ पे हुआ ये बताना आपने कि कहाँ पे हुआ ठीक है नहीं द्रोशी पढ़ेंगे द्रोशी पढ़ रहे हैं हम कोई बात नहीं आप ये जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं ये वाली बात करें आप द्रोशी हम पढ़ रहे हैं आपसे कहा था किसी आलिम को लेके बैठे वही ना तो नहीं बोले आप बोले इसमें तो मैं बोला ना आलिम साहब को लेके मुफ्ती साहब को किसी को साथ बैठे ना तो नहीं बोला नहीं मुफ्ती को तब बैठे ना कि आप मुफ्ती हूँ समझ आइए कि नहीं समझाने के लिए बैठेंगे ना नहीं तो आपको समझाने के लिए तो पहले हमारी बातों का जवाब तो दे देना आपकी तो समझ में नहीं आ रही क्यों आप समझ ही नहीं रहे क्यों नहीं समझ रहा आप जो है ना क्यों नहीं एक्सेप्ट करने के लिए मसलन किस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा मैं कि हजूर के उस्ताद बदला ठीक है कि नहीं इल्म नहीं क्या इल्म नहीं मैं ना इसके अंदर आप देखें इस बंदे को काफिर क्यों कहा आपने इस बंदे को काफिर क्यों कहा इस पे हाथ रख के कहिएगा आपको काफिर
آپ نے کہا آنکھیں رکھ کے کہیے نا, سارے آدمی دیکھیں مووی بنتی ہے, رکھ کے کہیے اللہ کا گھر ہے. رکھیے آپ کہیں میں نے آپ کو لفظ کافر استعمال کے رکھیے, آپ نے پکڑو یہ تو بتا کیا رکھوانا بولو کہ عارف اللہ تو نے مجھے لفظ کافر استعمال کیا, پکڑو اس کو نا. چیز جو ہے نا غلط کام نہ کرو. رکھوانا تاکہ اس کے یار آرام سے بیٹھنا, آرام سے بیٹھنا, آرام سے آپ بیٹھیں, آپ آرام سے بیٹھیں. آپ بھی اس دن موجود تھے. کیا اب میں نے کافر ان کو کہا اس دن آپ بھی کہاں پہ وہ جب آپ نے یہ کہا, سنیں گے ایک منٹ سن لیں. انہوں نے جو بات وہاں پر کی, انہوں نے کہا کہ آپ کا اور ان کا مسئلہ جب وہاں پر ہوا, انہوں نے مجھے آ کر بولا کہ شاہد صاحب میں نے دعا نہیں کرانی. میں نے ان کو آگے کیا, میں بولا جی آپ دعا کروا دیں. میں جب باہر گیا تو مجھے پتا چلا کہ آپ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کا ہاتھ بھی دکھا دیں. بالکل ہاتھ ہے, کیوں نہیں ہاتھ ہے, ہم آپ کی طرح بدلتے نہیں. اچھا نہیں رکھے نا انہوں نے. بات یہ ہوا کہ وہاں پر چلے گئے, آگے جا کر میں نے ان دونوں کی صلح کروانے کی کوشش کی. میں کہا جی آپ آپس میں صلح کر لیں. ان کو میں نے پیروں کو بھی ہاتھ لگایا. میرے آپ ویسے ہی لگاتے تھے, میں تو کوشش کرتا ہوں لگایا نا. ٹھیک ہے, میں نے بولا کہ انتشار نہ پڑے. میں نے ان کو پوچھا جی کیا ہوا, کہتے جی یہ کلمہ پڑھے, اس نے میرے پیر کے متعلق بات کی ہے. رکھ کے بولے ہاں یہی کہا. میں بتاتا ہوں یار ذرا ٹھہر تو جاؤ نا, کیا بات ہے. یہی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بولا جی کلمہ پڑھے ہے. میں کہا جی کیوں کلمہ پڑھے ہے. انہوں نے بولا کہ جی میرے پیر کے متعلق بات کی ہے انہوں نے. اچھا جی, میں وہاں پر خاموش کر گیا. ایک مجھے میسج آیا, میں نے میسج ان کو بھیجا, ان کو آگ لگ گئی, شاہد بھائی دعوت اسلامی کے خلاف کوئی کسی قسم کی بات نہ کرے. میں کہا اچھا جی میں نہیں کرتا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس بندے کو یہ کہا کہ وہ کلمہ پڑھے. آپ کا پیر بکواس کرے, آپ کا پیر نبی کو بھونکے, آپ کا پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کو جس نے اس گستاخ کو, میں اس کے اوپر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ الیاس قادری کا نکاح ٹوٹ گیا ہوا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں, وہ ملعون ہے اس ٹائم. سمجھ آئیے کہ نہیں. اچھا, اس نے حضور کے گستاخ کو ریلیف دیا, وہاں پہ آ گیا. بات تو سن یار, یہ اسی بات کا حصہ ہے. میں نے ان کو کہا ٹیلی فون پہ ان کے میسیجز کے اوپر کہ آپ کا پیر جو ہے وہ نبی کے متعلق گستاخی کرے. کیوں منع کیا؟ اچھا کافر استعمال. یار ایک منٹ سنے تو صحیح. اب آپ ذرا سنیں. کافر استعمال کیا بھائی, ایک منٹ سن لیں. اچھا, اس کے بعد ان کو جب میں نے میسج کیا تو انہوں نے اس کے اوپر, میں نے بولا بھائی اگر آپ کا پیر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ میرا مطلب کلمہ نہ پڑھے, وہ مرتد نہ ہو. ایک بندہ اس کی یار ذرا بات سن لیں. میں نے آپ کی بات میں بولا نہیں اس ٹائم, آپ خاموش رہے. میں نے بولا کہ وہ بندہ آپ کے پیر کی شان میں باتیں کرے تو آپ اس کو بولیں کہ کلمہ پڑھے. رہی عالم دین کی بات, آپ نے عالم دین کی بات کی, میں نے آپ کی بات بڑے غور سے سنی ہے. اب آپ چپ رہیں گے تھوڑی سی دیر, بولیں گے نہیں. اب آپ یہ کیا ہے, یہ بنائیں ذرا, یہ کیا ہے. یہ بچے دین حدیث سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. دین حدیث سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے. ان کے ماں باپوں کو یہی پتا ہے کہ یہ دورہ حدیث اور قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے سنے ہیں. یہ من تھار کراچی کا بڑا سونا, یہ عالم دین کی شان ہے. یہ عالم دین کی شان ہے. یہ بتائیں مجھے. اس کے بعد اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ فلانی کتاب پڑھیں, فلانی کتاب پڑھیں. آپ کا تو جو الیاسڑا ہے وہ تو میرے سامنے نہیں ہم نہیں اٹھ رہے. اچھا یہ کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ بتائیں یہ کیا ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ مجھے بتائیں. اس کے بعد آگے آ جائیں. یہ آپ نے عالم دین کی بات کی ہے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ کون سا ہے جی, یہ کون سا سفر ہے. کسی صحابی نے ایسے کیا ہو, کسی صحابی نے اس طرح کیا ہو, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہیں پہ درس ہو. یہ دیکھیں کہ درس ہو رہا ہے, یہ جہاز کی تصویر, وہی کہہ رہا ہوں, یہ درس کیا دیا جا رہا ہے. یہ جہاز یہ بتائیں, یا مطلب وہ ہے یہ جہاز کی ہی بات کر رہا ہوں. جی آنکھوں کی حفاظت, اندھے بن جاؤ, تضاد ڈال لو آنکھوں میں, اندھے بن جاؤ, ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا نہیں, ایک منٹ اور بھی بتائیں, اور بھی بتائیں. ابھی یہ عوام فیصلہ کر سکے.
آپ کا فیصلہ نہیں آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں آپ ایک منٹ میری بات سنیں، عالم کو آپ جوتا وہاں کیوں اتارتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں اتارتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا مالک علی رحمہ جی مدینہ منورہ میں چھوٹا تھا۔ جی اچھا یہ سارے تو نئے ہیں، اچھا کے پرانے ماشاء اللہ جو کہ اندر آپ بھی پرانے بات جی کیا بتاؤ کہ یہاں قبریں موجود تھی پرانی ہیں کہاں پہ؟ جس جگہ سے ہم چلتے ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ میری جواب میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا ہے جی؟ یہ کون سا سفر ہے؟ کسی صحابی نے ایسے کیا ہو، کسی صحابی نے اس طرح کیا ہو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہیں پہ درس ہو، یہ دیکھیں کہ درس ہو رہا ہے، یہ جہاز کی تصویر، وہی کہہ رہا ہوں یہ درس کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ جہاز یہ بتائیں، یا مطلب وہ ہے یہ جہاز کی ہی بات کر رہا ہوں جی، آنکھوں کی بات، اندھے بن جاؤ، تضاد ڈال لو آنکھوں میں، اندھے بن جاؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا نہیں ایک منٹ اور بھی بتائیں، اور بھی بتائیں، ابھی یہ عوام فیصلہ کر سکے، آپ کا فیصلہ نہیں آپ مجھے بتائیں، آپ ایک منٹ میری بات سنیں، عالم کو آپ جوتا وہاں کیوں اتارتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں اتارتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا مالک علی رحمہ جی مدینہ منورہ میں چھوٹا تھا۔ جی اچھا یہ سارے تو نئے ہیں، اچھا کے پرانے ماشاء اللہ جو کہ اندر آپ بھی پرانے بات جی کیا بتاؤ کہ یہاں قبریں موجود تھی پرانی ہیں کہاں پہ؟ جس جگہ سے ہم چلتے ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ میری جواب میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، ہاں ہے جی اب وہاں سے انہوں نے اٹھا کر موو کر دی، میرا دل نہیں کرتا کہ جس جگہ پہلے کوئی قبر تھی وہاں پر میں چپل پہن گیا بلکہ خود بھی آؤں۔ یہ پورے مفتیان نے فتوا دے کر یہاں پر مسجد بنائی ہے، نہیں کہتا جب کہ قبریں سنے تو صحیح، اگر مسجد ہے، مسجد وہاں بن ہی نہیں سکتی جہاں پر قبریں ہوتی ہیں، قبروں کے اوپر مسجد نہیں بنائی جاتی۔ اگر علماء اس کے اوپر فتوا دے دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ صرف اس بات کی ہمیں یہ بات بتائیں، سن لیں، باہر سے لوگ گندی جوتی لے کے وہاں پر آتے ہیں، یا سن لیں، اس طرف سے باتھ روم سے گندے پیر اور گندی جوتے لے کے وہاں پر آتے ہیں، وہ ساری جگہ ناپاک ہے۔ جب آپ کا پیر اس زمین کے ساتھ لگتا ہے آپ کا پیر ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہو جی یار سن لیں، خشک زمین کے اوپر ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ پاک ہے، یار بات تو سنو نا، پھر وہی بات تو سنیں، لیکن جس جگہ کے اوپر ناپاکی استعمال ہوتی ہو اس کے اوپر صفے بچھا کے پڑھتے ہیں، زمین ہے، خشک زمین، وہ خشک زمین نہیں مانی جاتی نا بھائی، کیوں عالم کو لائیں؟ آپ کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جو اچھا دیکھیں ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ ناپاک ہے، بالکل ناپاک ہے، لکھ کے کیا لکھ کے دیں اور کسی مفتی صاحب کو آپ نے اس مسئلے میں ڈیڈی کو بھی کافر کہا، میں یہ کہہ رہا کس کو کہا؟ اس کو کہا نہیں، کچھ مسلم کسی کو نہیں کہا، بلا کے بلا کیوں جی؟ کہا نہیں کہا کمیونٹی نے آپ کو یہاں پر اس دن ڈانٹا، کسی نے نہیں ڈانٹا اس دن۔ ٹھہرے ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں ابھی دیکھ لیں، یہ لیں یہ دیکھیں تھیا وہ کھاندو میں کھاندو نا ماں زبردست محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دیکھیں یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ کون سا اسلام ہے یہ؟ السلام علیک یا حبیب اللہ، اچھا نہیں لگا آپ کو اٹھا کے لے جائیے تو سوال کا جواب دے، کہنا تو سارے پبلک کو گمراہ کرے۔ آگے آجائیں سمجھ گیا صاحب، بھائی صاحب سمجھ گیا ہم لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام ممن اہل سنت حنفی بس نقش بندی رائے دا بس قادری الصلاۃ
والسلام عليك یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، الصلاة والسلام عليك يا یہ دیکھیں سرکار کا نام لکھا اور اوپر ان کی گاڑی پہ پیر ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، السلام عليك يا حبيب الله یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، السلام عليك يا نبي الله انگیوں نہیں پوچھ لالا کہ نہیں وعلى يا نور الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 中国里面有这个商会，等一下，你看一下，这个有南京里面这个样子，有吗？这个样子中国里面吗？有没有这个样子？如果有了，马上就抓掉他们了。这个是巴基斯坦里面假弄的这个，然后电视机里面给他看广告。这个然后人家那里搞钱，搞钱。 سبحان ربك رب العزة 哪里有这个中国里面？你告诉我哪里有？你们中国人哪里有中国里面这个样子？哪里有这个样子？ يا نبي بھاگ رہے ہیں اپنا کوٹا پورا کر کے جا رہا ہے بالکل.是这个意思，你们不知道了，他们是很多骗子来的，这个明白没有？他们是专门骗子来的这里吗，朋友？他们来跟你们搞错的，这个里面没有，这个是中国里面这个哪里都没有了，这个明白吗？你看，等一下，他新闻里面说了，我们是中国里面搞了一个很大的那些صفحے بچھائی جاتی ہیں. جب صفحے بچھا دی جائیں جس جگہ کے اوپر، اس جگہ کی نجاست جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہ اکیلے ادب والے ہیں. امام مالک مدینے میں جوتا، وہ مدینہ شریف ہے. مدینے کی اہمیت اور یہاں کی اہمیت میں بڑا فرق ہے. بچے کھیلتے ہیں، بچے پیشاب تم کہتے ہو عالم، جو تیرا پیر ہی عالم نہیں ہے، تیرے پیر کے پاس سند نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ ہم مفتی کو بٹھائیں. آپ بہت بڑے عالم دین ہیں جناب. یہ ذرا ہمیں تھوڑی سی فضیلت بتا دیں. یہ جو آپ ننگے پاؤں اب جائیں گے، ننگے پاؤں اب آپ یہ جو جائیں گے اور جا کر وہاں سے جوتا اتار کے اور اپنا آگے جا کر پہنیں گے، ہمیں ذرا اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں. یہ تھوڑا سا اس کے متعلق ذرا ہمیں بتائیں. آپ کی مہربانی، بہت بڑے عالم ہیں آپ، عالم دین ہیں. سند ہے آپ کے پاس بہت بڑی نا، کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں آپ جی. مدینہ شریف کو یہاں سے تشبیہ دیتے ہو. یہ ناپاک زمین ہے جس کے اوپر تم نے قدم رکھے ہوئے ہیں. یہ یہاں پر بازار سے لوگوں کی جو ہے نا یہاں پہ گندگی آتی ہے. یہ تمہارے پیر اس وقت ناپاک ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ آپ کے پیر ناپاک ہیں بھائی جان. اب آپ کو زبان میں، آپ کی زبان نہیں ہے میرا خیال ہے نا. یہ دیکھیں، یہ یہاں سے جوتا اتاریں گے. یہ دیکھیں جی، یہ والی پاک زمین ہے. یہ والی نیچے لگائیں ذرا، زمین پہ لگائیں ذرا سارا. یہ والی پاک زمین ہے. یہ دیکھیں، یہ یہاں سے انہوں نے جوتا پہنا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ حضور کے روزے کے اندر بھی اسی طرح ہی جائیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ان کی تبلیغ ہے، یہ ان کی تبلیغ اسلام ہے ان کا بہت بڑا. یہ مسجد کے تقدس کو اور حضور کے روزے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. ناپاک اور گندے پیر جو ہیں، پیشاب والی جوتیاں جہاں پر لگتی ہیں وہاں کے اوپر قدم رکھ کر مسجد میں اور حضور سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے اندر یہ جاتے ہیں. اور اس روزے کے اندر جا کر وہاں کے تقدس کو بھی یہ اپنا پامال کرتے ہیں. اور یہ ڈھیٹ اتنے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ تک یہ پڑھ لیتا ہے بندہ. غائبانہ نماز جنازہ کی بھی مووی بنا کے دکھائیں گے. وہ کون سا بریلوی ہے کہ جو میرا مطلب ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھتا ہے. میری تمام مفتیان پاکستان سے اور ہندوستان سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اوپر فتویٰ دیں کہ کیا اہل سنت میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. یہ بتائیں. شافیوں کو انہوں نے جو ہے وہ پگڑیاں بنوائی ہوئی ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جتنے بد عقیدہ ہیں ان کو انہوں نے پگڑیاں بنوائی ہوئی ہیں. یہاں پر کیا آتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کون کون اس کے ساتھ علیحدہ ملتا ہے. کبھی ان کا دکھ پوچھا تم نے؟
مجھے آپ نے ایک دفعہ منع کیا تھا 5 سالوں میں، سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں پھر اللہ کو پورا ہی وہ یار سوچیے جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، چھال مار کے امام کے ساتھ چلا جاتا ہے. وہ بھی شب برات والے دن اس نے کیا کیا؟ اپنی شب برات پڑھانے کی کوشش کی. بات سنیں جی، بات سنیں. شب برات والے دن اس نے کیا کیا؟ الگ شب برات پڑھانے کی کوشش کی، بیسمنٹ میں لے گئے، بیسمنٹ میں، اور لوگوں کو کیا کہا کہ نیمندا ومندا پوئیاں نیدا تھامندا سما پوئیاں تھامن پوس مسلم نیس سمارن. ہم سب جانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھاگ کے آگے تاکہ میں بیٹھ کے پیوچری کو چھو سے چنگو لطیفہ چیرا پونن کالوان سی باتوں دا سر منافقت ہے، غلط ہے. اس رویے پہ کس لائن پہ آپ چاہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے. پونن کو چھو کیسا سما چنگورن تھین سی دا اسلام جو دا نیچے سیچن. آپ اس سے خارج ہیں، آپ اس سے خارج ہیں، آپ اس سے خارج ہیں. جو آپ کی باتیں کرتے ہیں آپ اس سے خارج ہیں. دین کے معاملے میں آپ خارج مکاری میں روتے ہو، مکاری میں ڈرامے کرتے ہو تم. اب نہیں بولے گا، اب بولے گا ہی نہیں. یہ ان کو کلاسز دی جاتی ہیں کہ جس مسجد میں بھی تم نے جانا ہے بولنا نہیں. اگر بولو اس کا اب وہ الیاسڑا بولا ہے نا نالین پاک کے بسم اللہ، اور یہ اس کی میں ایسی کی تیسی کر دوں گا پکڑ کے. یاد رکھنا میں اس کو دلائل کے ساتھ ایسا کروں گا کہ وہ نبی کی گستاخی ہو تو یہ کان نہ پکڑے، حضور کی گستاخی ہو اس کا پیر کرے تو یہ اپنا کان نہ پکڑے، اور پیر کی گستاخی ہو تو کانوں میں انگلیاں دے لے. آگے آئے جی، انگلیاں دکھائیں ذرا دی ہوئی، دکھائیں ذرا انگلیاں دی ہوئی دکھائیں. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے رہا ہے، خدا کی قسم. ہاں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کو اس کا پیر جو ہے وہ جو پیر نہیں ہے، پیڑ ہے وہ. یہ دیکھیں حضور کی شان میں گستاخی کرے، حضور کے نام کو نالین پہ لکھے اور لوگوں کو کہے کہ بسم اللہ شریف بھی لکھ لینی چاہیے. صنعت ہے. میں تمام مفتیان کو یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر فتویٰ دیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس نے وہاں پر بیٹھ کر تو ہمیں صحیح بات کرنے نہیں دی، ادھر ادھر کی باتیں کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو کون سا عالم ہے بھائی؟ تیرے ساتھ عالم کو بٹھائیں ہم. فیچر میں دیکھنا کیا حالت ہوتی، دیکھنا جو تم نے ڈگری سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ سب ڈرامے ہیں اس کے. جو دنیا بنا رکھی نا 2 نمبر لوگوں کو بیچ میں بٹھا کے پگڑیاں بدوا کے قافلے لے کے جاتا ہے یہ. اس کے اوپر یونیورسٹی کے بچوں کو، جو یہاں پر یونیورسٹی کے بچے جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کا اگر ویزا کینسل ہو جائے، ان کی تعلیم کینسل ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ کوئی جواب نہیں. ہاں، کوئی جواب نہیں. ہاں، خدا کی طرف سے سزا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اللہ کی طرف سے سزا ہے. پیر دھویا لیکن پیر دھلے پیر جناب ہم نے آپ کو جو بات کہی ہے وہ سچی ہے. پیر دھلے وہاں بھی یہ اگر صحیح طریقے سے بیٹھ، میں تم سے کیوں بات کروں بھائی؟ ہم تیرے سے سوال کر رہے ہیں تو ہمیں جواب دے. جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں شیطان ایسے بھاگ جاتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں. یہ منافق لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے. 2 بندے موجود ہیں جس کو اس نے اپنا کافر کہا. تم کلمہ کیوں پڑھوا رہے ہو اس کو کہ تیرے پیر کے خلاف بات کرے، نبی کے خلاف تیرا پیر بات کرے، بکواس کرے، زبان کو کھولے؟ اس وقت وہ میرا مطلب ہے کہ ملعون، میرا مطلب کلمہ نہ پڑھے. اس کا تو کلمہ بھی، اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے ان لوگوں کو، سزا ہے. اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے. لعنت کے توق پڑ گئے ان لوگوں کے. منافق ہیں. اب آپ کمنٹس کر دینا اسی پہ ہی. ادھر دیکھو، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دیکھ لیں شاہد بھائی نے کتنے پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی ہے. یہ جو سارا سلسلہ ہے، میں 1 سال سے یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے باجماعت، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں. یہ چائنیز کے کہنے کے اوپر بھی یہ انہوں نے اپنا جو ہے نا یہ چینج نہیں کیا. انہوں نے بولا کہ یار یہاں پر تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، ہم لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، جو یہ تم کر رہے ہو اس وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں پر نماز پڑھنا بھی بند کر دیں وہ. لیکن یہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آج آپ نے پہلے بھی جو شاہد بھائی نے آپ کو وہ کسی بندے نے غلطی کے ساتھ وہ
شارٹ وہ کلپ پھینک دیا تھا، اس وجہ سے بعض لوگ کہتے تھے کہ آپ نے غلط کیا ہے. آج یہ تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں نے آپ کو یہ سب چیزیں بھیجی ہیں. اب آپ خود انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ آخر پر پیر بھی دھوئے کہ رائٹ ہیں زندگی میں پہلی مرتبہ. تو یہ دیکھیں آج اس نے پیر دھوئے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں چینجنگ آئے گی. میں نے نماز پڑھنے آنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھی تھی کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے. ہم اپنے لیے نہیں، ہم یہ ہیں کہ یعنی اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہدایت دے، اور یہ غلط کام کر رہا ہے اس کو ہدایت دے. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ دیکھیں یہ سارے واش روم ہیں، یہ نیچے یہ ادھر وضو کا ہے، اور یہاں سے جب بندہ جوتے لے کے باہر آتا ہے تو یہ اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بندہ جب گندے جوتے لے کے ادھر سے اوپر جاتا ہے تو اس جگہ پہ رکھتا ہے. تو یہ جو عارف صاحب ہیں یہ یہاں سے ننگے پاؤں چل کے اندر آتے ہیں. مسجد کے باہر کی طرف بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ختم ہو جائے مسئلہ، زندگی بھر حل ہو جائے. آجو کہیں اور بیٹھ جاتی انہوں کوئی بات ہے، جو ہے مفتی کو لانا ہے، جو کسی کو لاؤ کسی کو لے کے آنا، لاؤ. جیسا کر رہے خود ہمارے نہیں آئے گا. نہیں اچھا کوئی مسئلہ پوچھ لو، بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہوں گے، ان سے کوئی مسئلہ پوچھو، پتہ کیا کہیں گے؟ یہ جناب فیضان مدینہ کا ٹیلیفون ہے، فیضان مدینہ میں. بھائی اگر فیضان مدینہ سے پوچھنا تو تم یہاں پر کیوں آ کر تبلیغ کرتے ہو؟ تو پھر وہیں جا. اگر تمہارے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے تو پھر تم تبلیغ کیوں کرتے رہے؟ نہیں دیکھیں، بندہ ایک آتا ہے کسی کے دروازے پر بھی آتا ہے، دستک دیتا ہے، بندہ باہر نکل کے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے پاس چل کے گئے ہیں، بیٹھے ہیں، مہذب طریقے سے اس کی تلاوت سنی ہے، درود شریف سنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، لیکن آگے سے جواب نہیں دے رہا. پچھلے یہ جو جمعہ گزر گیا اس وقت قرآن کے پیچھے چھپ گیا. وہ بندہ کھڑا ہے، ادھر آئیں جی تنویر بھائی ادھر آئیں. اس بندے کو اس بے غیرت نے کافر کہا ہے. اس کو سامنے کھڑا ہے ایویڈنس. کسی مسلمان کو آپ کو کوئی بتا کافر کہے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ یہ بتائیں مجھے. ادھر آئیں جی، ادھر آئیں، بات سنیں، ادھر آئیں، ادھر آئیں. یہ بندہ جو ہے یہ حضور کا کلمہ گو آدمی ہے. اس بندے کو کوئی بندہ کافر کہے تو اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ چیگا سے چند چندہ مسلم لائدہ ہو بھنگیو، چیگا سے چند چندہ مسلم لائدہ ایگا شینچی ہی چھین تھا کوس تھا نیسا کافر لائدہ نیپوس مسلم نیسا فی مسلم تھا چیئن سے سوئی مین پائے تھا نیگا تھا شنگا نیگا چولا نیگا رن تھا مندہ تھا سو کو چیگا خواہ تھا سو تھا پوس مسلم لائدہ تھا یو خوی سو چنگو خوانی چاہوا مانی سوئی چاہ. لوتا نالی چوان شیز نی سوما نالی تھوشے یا نی بیس ماما یو تھو نالیا نی سوما تھا بیس ما تھو نگا دیفا تو چیگا دیفا لائے پوکان چیگا دیفا ما چین چوئی ہو چو لیبے ما چیگا سے نالی جاتا بلیگ لائے دا نی سو. مئی کا شنچی تھا پیو لائے چلی پہنچے گا ہائیو جنہیں شنچی تھیں یو لائے تھا یودا سو ہوا زی یودا سو ہوا بزای ماں تو شنچی بود دا سو ہو تو واچائے تنسنا